أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على محمد صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا فهم القرآن وتأويله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے. اذ ارسلنا علیہم، جس وقت بھیجا ہم نے ان پر الریح العقیم، ہوا جو نامبارک تھی. ما تذر من شیء، وہ ہوا نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو، اتت علیہ، جس پر وہ چلتی تھی، الا جعلتہ، مگر وہ اس کو بنا دیتی تھی، کر دیتی تھی، کررمیم، بوسیدہ ہڈی کی مانند. وفی سمود، اور سمود قوم میں بھی نشانی ہے. اذ قیل، جس وقت کہا گیا ان لوگوں سے، تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، حتی حین، ایک مدت تک. فعتوا، پس انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم کے سامنے. فاخذتہم الصاعقہ، پس پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے، وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے رہے. فما استطاعوا، پس نہ طاقت رکھی انہوں نے، من قیام، کھڑے ہونے کی، وما كانوا منتصرین، اور نہ وہ بدلہ لینے والے تھے. وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم میں نشانی ہے، ہم نے ان کو تباہ کیا، من قبل، اس سے پہلے. انہم كانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ نافرمان قوم تھی. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، یہ 27ویں پارے میں سورہ زاریات کی 41 سے لے کر 46 تک آیات ہیں، جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سنا. ان آیات کریمہ سے پہلے گزشتہ آیات میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اور اس وقت کے سب سے بڑے ظالم ہٹلر، آتنکواد، دہشت گرد فرعون، جس کے بارے میں نے بتلایا تھا اس کا نام فرعون نہیں تھا، اس کا نام ولید ابن مصعب ابن ریان تھا۔ فرعون تو ملک مصر کے جو ظالم جابر حکمراں ہوتے تھے ان کا لقب تھا فرعون۔ جیسے مصر کے جو انسانیت مزاج، انصاف پسند، نیک صالح حکمراں ہوتے تھے، ان کا لقب ہوتا تھا عزیز مصر۔ اسی طرح مصر کے جو ظالم جابر حکمراں ہوتے تھے ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ فرعون کا نام میں نے بتلایا کہ فرعون ابن مصعب ابن ریان ابن عبد ملک۔ یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ اپنے دادا کا پوتا، ریان بن عبد الملک کا پوتا، اپنے وقت کا سب سے بڑا دہشت گرد ظالم زمانہ فرعون، اس نے اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوا اور دریا میں ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے۔ لیکن اس کے دادا نے، فرعون کے دادا جس کا نام ریان بتلایا، ریان نے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا اور اس کا لقب عزیز تھا۔ فرعون کے دادا کا نام ریان تھا اور چونکہ نیک صفت، نیک صالح انسان مزاج تھا، اس لیے اس کا لقب فرعون نہیں تھا، عزیز تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ پایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ آپ کے لیے اپنا تاج، حضرت یوسف کے لیے اپنے تاج و تخت کو چھوڑ دیا۔ دادا کی سعادت مندی کی خوش نصیبی تھی کہ اس نے بھی اپنے وقت کے ایک بڑے جلیل القدر نبی کا زمانہ پایا اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور یہ ان کے پوتے کی شقاوت، بدبختی تھی، ہلاکت، تباہی، بربادی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو پایا اور ایمان نہیں لایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان آیات سے پہلے گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ اور اس سے پہلے قوم لوط اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم، ان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذکر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح، ان تین نبیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی اختصار کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دوران تفسیر میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے ضرور گوشے گزار کروں گا، بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، وہ اس لیے بیان فرمائے کہ ان قوموں کے اندر بھی اسی قسم کی ہکڑئی تھی، ہر دھرمی تھی، ضد تھی، شقاق تھا، بغاوت تھی، سرکشی تھی، نافرمانی تھی، نہ ماننے کا جذبہ تھا، اپنے نبیوں کی تکذیب تھی، جھٹلانا تھا، ان کا تمسخر تھا، ان کا استہزاء تھا، ان کی ٹھٹھا تھی۔ جب ان قوموں نے، قوم لوط ہوں،
قوم عاد ہوں، قوم سمود ہوں، قوم نوح ہوں، ان بلند بالا، قد آور، طاقتور، ہائی ٹیک اور طاقتور قوموں نے جب اللہ کے پیغام کا انکار کر دیا، اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا، تو ان قوموں پر اللہ کا کس طرح عذاب آیا اور وہ کیسے بھسم ہو گئے، وہ کیسے مٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا، اور اس کے سب سے پہلے مخاطب وہ کفار و مشرکین مکہ تھے جن کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ تھی، آپ کا فیضان نبوت تھا، سب کچھ تھا، لیکن قرآن کریم نے کہا وما یزیدہم الا نفورا، ان کی نفرت دن بدن بڑھتے ہی جا رہی تھی۔ ناصحہ، مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ میں اس باہن واقعات کو بیان فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں وفی عاد، اور عاد قوم میں بھی رب کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ عاد قوم، اس قوم میں جن نبی کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قرآن کریم نے مختلف مواقع پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت قوم عاد کی جانب جن نبی کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، ان نبی کا نام اسم گرامی حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ اللہ فرما رہے قوم عاد میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، جس وقت چھوڑی ہم نے ان پر ایسی ہوا جو نامبارک تھی۔ یہاں پر لفظ عقیم قرآن میں آیا ہے، اور عقیم اس مرد اور اس عورت کو کہتے ہیں جن کے اولاد نہ ہو، آپ کی زبان میں جس کو بانجھ کہتے ہیں۔ اور بظاہر بانجھ ہونے کا تعلق صرف عورتوں سے سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح عورتیں بانجھ ہوتی ہیں مرد بھی بانجھ ہوتے ہیں۔ جی، عورت کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے، مرد کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے جس سے وہ جرثوم بنے، جس کے ذریعے سے تولید کا سلسلہ آگے چلتا ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جب لفظ بانجھ کہا جاتا ہے تو اس سے صرف عورتیں مراد ہوتی ہیں۔ معاف کیجیے گا، بانجھ پن کی صفت جس طرح عورتوں میں ہوتی ہے مردوں میں بھی ہوتی ہے۔ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس سے زیادہ میں اوپن نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ عقیم عربی میں اس مرد اور عورت کو کہتے ہیں، دونوں کو کہتے ہیں جی، جن کے اولاد نہ ہو۔ لوگ ایسے لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، قضاء الہی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا کچھ نہیں دیتا۔ جی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ٹیسٹ رپورٹ بھی کلیئر ہے، جی سب کچھ کلیئر ہے، اللہ کا فیصلہ۔ جی، مالک کا کوئی مالک ہو سکتا ہے؟ مالک کوئی مالک نہیں۔ ہاں، اگر تم کو چاہیے تو اس سے لو لگاؤ، جی وہی دینے والا ہے۔ اولاد دینا اسی قبضہ قدرت میں، اولاد دینا کسی دنیا کے ڈاکٹر، کسی حکیم اور کسی بابا اور کسی جادوگر اور کسی جوگی اور کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ تو وہ فیصلہ ہے، یہ تو وہ طاقت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے۔ اگر تمہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کیا کرو؟ انبیاء کرام کا نمونہ دیکھو،
اس سے پہلے 2 ہفتہ پہلے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کی تھی. حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 120 سال کی ہو چکی تھی، یاد ہے، اور آپ کی اہلیہ امی جان کی عمر 90 سال کی ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی. آپ نے کیا کیا؟ جو کام انبیاء نے کیا وہی کام امتیوں کو کرنا چاہیے. میں یہ بات بہت ہی مؤکد انداز میں کہہ رہا ہوں. آج اچھے خاصے دیندار گھرانے کے لوگ اولاد کے لیے کہیں فلاں مزار پر جا رہے ہیں، کہیں فلاں بابا کے پاس جا رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، میں تو عجیب و غریب دل دہلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں کہ آج جھاڑ پھونک نے لوگوں کو ایسا اندھا بہرا بنا دیا، بالخصوص ہماری ماں بہنوں کو، کہ ان کو صرف اپنا مقصد چاہیے، وہ جائز طریقے سے حاصل ہو رہا ہو یا ناجائز طریقے سے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ پڑھا، دل دہلا دینے والا واقعہ. مجھے اس واقعے کو بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، لیکن میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور ہم اپنے گھروں میں اپنی ماں بہنوں پر کنٹرول کریں، ان پر روک لگائیں. وہ کس کے پاس جا رہی ہیں دعا تعویذ کرانے کے واسطے؟ وہ کیا کرا رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک مسلم مہیلا، ایک مسلم خاتون جس کی شادی کو عمر ہو گئی، عرصہ گزر گیا، لیکن اسے اولاد نہیں ہوتی تھی. اولاد نہ ہونے کے لیے وہ اس کے پاس جا، اس کے پاس جا. دیکھو، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. اللہ جو رحمت، جو عنایت، جو دولت، جو نعمت اللہ تمہیں عطا فرمائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. فلا ممسک لها وما یمسک، اور جس کو اللہ روک دے فلا مرسل له من بعد، تو اس کو کوئی دے بھی نہیں سکتا. یہ اللہ کا قبضہ. اللہ فیصلے پر راضی رہو، اور اگر کرنا ہے تو وہ کرو جو انبیاء نے کیا. انبیاء علیہ السلام نے دعا کا اہتمام کیا. میں نے ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، 120 سال کی عمر ہو گئی، اہلیہ محترمہ امی جان کی عمر 90 سال کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ رب حب لی من الصالحین، یہ دعا پڑھو، رب حب لی، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. جی خدا کا شکر ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زبان مبارک سے مانگی ہوئی دعاؤں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ آج کوئی نا اولاد والا، بے اولاد والا ان الفاظ سے دعا مانگتا ہے، اس کی تکرار کرتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. حضرت زکریا کا واقعہ اللہ فرما رہے ہیں. یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی مہربانی فرمانے کا اپنے بندے زکریا پر. کیا ہوا؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، چپے چپے دعا کرنا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں نداء خفیہ سے مراد جوفی اللیل، آدھی رات کی دعا، تہجد کے وقت کی دعا، جب اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں، حل من مستغفر، اعلان ہوتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کیا دعا کی؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور سر کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہ ظاہر میں تو یہ میری سچویشن یہ ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اعصابی قوت ختم ہو چکی ہے، بالوں میں سفیدی ہو گئی ہے. اے اللہ لیکن اگر تو دینا چاہے تو تو اس کے باوجود دے سکتا ہے.
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پروردگار عالم میں تجھ کو دعا کر کے کبھی بھی ناکام نامراد، میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا تیری عام رحمتوں نے مجھے دے دیا سار۔ اب واقعہ پڑھیے حضرت سورہ مریم میں، واقعہ آگے چلتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام دعا فرما، انی رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، کیسی؟ طیبہ، نیک اولاد عطا فرما۔ اور سورہ مریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی، فہب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ مجھے کوئی میرا وارث عطا فرما، وارث دار ہو۔ اور کائے کا وارث؟ کاروبار بہت بڑا ہے دیکھنے کے واسطے، پراپرٹی زمین جائیداد بہت زیادہ نہیں، نیت اچھی مانگو، نیت اچھی رکھو جی۔ من چنگا تو راٹھوڑ گنگا، من چنگا راٹھوڑ گنگا، نیت اچھی رکھو، اللہ کیا نہیں دے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں معلوم؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے نسلم بعد نسل، نبوت اور رسالت کی جو امانت چلی آ رہی ہے اس کا وارث بنے، کاروبار کے لیے نہیں، زمین جائیداد کے لیے نہیں، نبوت اور رسالت کی جو امانت اللہ آپ نے ہماری نسلوں میں عطا فرمائی ہے اس کا وارث دار بنے، اس اللہ اس کے لیے آپ سمجھیں، اپنے مقصد کے لیے اولاد نہیں۔ جب اتنی نیک مقصد کے لیے نیک نیتی سے جب بندہ دعا مانگے تو کیسی قبول ہوتی ہے؟ قرآن پڑھیے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اللہ نے دعا قبول فرما لی، اللہ نے اعلان فرمایا، اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے زکریا انا نبشرک، بے شک ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، بغلام، ایک ایسے بچے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، نام بھی اللہ ہی نے رکھ دیے، جاؤ کسی مولانا صاحب کے پاس کسی جناب پاس جانے، اللہ نام کے ساتھ اللہ نے لکھ، اور فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نام ایسا ہے اس سے پہلے کسی کا نام نہیں، پہلا نام تمہارے بچے کا یحییٰ۔ تو میں بتلانا چاہتا ہوں اولاد انسان کی ضرورت ہے، اللہ کی نعمت ہے، نہیں ہے تو کیا کرو؟ انبیاء کی زندگیاں بتلائیں، اللہ سے مانگو، رب لا تذرنی فردا، یہ بھی حضرت زکریا کی جیسے 7واں پارے میں، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ 3رے پارے میں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ 17واں پارے میں، اور فہب لی من لدنک ولیہ، یہ 16 پارے میں، ایک ہی نبی کی 3 دعائیں، اور رب هب لی من الصالحین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ میرے بھائیوں سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اللہ یہ بات کہہ چکا ہوں لیکن پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں، انبیاء کرام کی زبانیں مبارکہ سے مانگی ہوئی دعاؤں میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ آج اگر کوئی بے اولاد ان الفاظ کے ذریعے دعا مانگے تو اللہ ان الفاظ کی، ان دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے آج بھی اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے، اگر اللہ کو اولاد دینا مقدر ہو تو۔ میں وہ جو واقعہ چھیڑا تھا اس کو میں بہرحال سنا دیتا ہوں، بہت دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، اور خاص طور میری ماں بہنیں جو درس قرآن سن رہی ہیں، میری ماں بہنوں کے لیے بہت زیادہ چونکا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک مسلمان بہن جس کو اولاد نہیں ہوتی تھی، ادھر جا ادھر جا، بالآخر اولاد نہیں ہوئی۔ اب آپ کو معلوم ہے کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے انداز، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا غلط معاشرہ جو خود بگڑا ہوا ہے کتنوں کو بگاڑے گا، اللہ معاف فرمائے۔ اس کے لیے خدا کے واسطے علماء کرام سے تعلق پیدا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بمجالست العلماء، تم تو علماء کرام کے ساتھ بیٹھنے کو لازم کرو۔ اندھے کے ہاتھ تلوار ہوگی تو ایسا ہی ہوگا۔ کیا ہوا؟ اب لوگوں نے کہا، بولے بہنا یہ جو ہے نا یہ رحمانی سے نہیں ہوگا۔ اب سمجھے، اب اس کے آگے اللہ معاف فرمائے، سفلی سے ہوگا، لہذا فلاں جوگی فلاں پنڈت جو ہے نا اس کے پاس جاؤ،
اول تو وہاں پر جانا ہی جی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. اب وہ گئی اپنی مجبوری پیش کی. آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ بہت بھولے بھالے لوگ. میں نے باقاعدہ کتابیں پڑھی ہیں اس عنوان پر، 100 500 صفحات کتابیں میں نے پڑھی. آج سفلی اور یہ سب کے نام پر ایسی غلیظ گندی حرکتیں کرائی جاتی ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، آپ سن نہیں سکتے. ایک مثال تو میں اس واقعے بیان کر رہا ہوں، ایک بطور مثال کے کتنی غلیظ کتنی نیچ حرکت کرائی جاتی ہے میں بتلا نہیں سکتا ہوں. اللہ معاف فرمائے، کتابوں میں نے باقاعدہ پڑھا ہے کہ باقاعدہ کہا جاتا ہے ماہواری کے خون سے قرآن کی فلاں آیت لکھو. استغفر اللہ. آپ برداشت کریں گے اس کو؟ آپ برداشت کریں گے؟ ایک انسان اپنی جان کو ہلاک کر دے، تباہ برباد کر دے، یہ تو گوارا ہے، لیکن قرآن کی آیت، توبہ توبہ استغفر اللہ. لیکن آج یہ سب کیا کرایا جا رہا ہے. اٹینشن، خبردار. اب وہ اس جوگی کے پاس گئی، اس نے کہا بہت، لیکن اس کے لیے میں جو بولوں گا وہ تم کو کرنا پڑے گا. اب مرتا کیا نہیں کرتا جی؟ اس نے کہا بالکل کروں گی. اس نے کہا جب تم کو ماہواری سے پاک ہونے کا ارادہ ہو، ماہواری کا غسل کرنا ہو، تو تمہارا جو دھارمک کتاب ہے، پوتر قرآن جو ہے، اس پر بیٹھ کر غسل کرنا. سننے کی طاقت ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا مجھے سنانے کی طاقت نہیں. لیکن امت کی آنکھ کب کھلے گی؟ یہ کفر، شرک و بت پرستی کے دلدل میں دھنستی ہوئی انسانیت دعا تعویذ کے نام پر اور گنڈے کے نام پر، جھاڑ پھونک کے نام پر کب تک اپنے ایمان کا جنازہ نکالتے رہے گی؟ اس لیے میں واقعہ سنا رہا ہوں. انجام بھی سنو. عدل انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. بھلے جب تجھ کو پاک ہونا رہے تو قرآن پر بیٹھ کر غسل کرنا. استغفر اللہ. وہ اندھی، وہ عقل کی ماری، وہ صبر کرتی، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتی. اللہ اس کے صبر و رضا سے خوش ہو کر اللہ اس کو ایک نہیں جوڑواں بچے عطا فرماتا سکتا تھا. خدا کے لیے کیا مشکل تھا؟ اس نے ویسا ہی کیا. جب ماہواری سے پاک ہونا تھا، اس نے باتھ روم کے اندر، حمام کے اندر جسدان میں لپیٹا ہوا قرآن لے کر گئی. ایک بکٹ میں پانی لے کر گئی. لوگوں نے اتنا دیکھا کہ وہ بکٹ میں پانی لے کر گئی اور جسدان میں لپیٹا ہوا قرآن لے کر گئی. اتنا تو دیکھا. ابھی وہ اپنے ارادے کو مکمل نہ کر سکی تھی. قرآن پر بیٹھ کر غسل کیا کرتی؟ اللہ نے اس سے پہلے اس کا انجام بتلا دی. لوگوں نے یہ تو دیکھا کہ بکٹ لے کر گئی، جسدان میں لپیٹا ہوا قرآن لے کر گئی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک چیخنے چلانے کی آواز آئی. لوگوں نے دروازہ توڑ کر دیکھا تو پانی ہے، بکٹ ہے، قرآن ہے، اور وہاں پر ایک خنزیر نما، ایک سور نما ایک انسان موجود ہے. وہ سور بن چکی. استغفر. میرے بھائیوں، امت کے اندر گھسو، بیان تقریر کر کے وآخر دعوانا میں میرے گھر تم تمہارے گھر، اس سے اصلاح نہیں ہونے والی. سن لو چیز، امت کے مسائل خطرناک سے خطرناک. کتنا عجیب واقعہ ہے. میں یہ سنا رہا تھا کہ اولاد ہونا نہ ہونا انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں، اللہ کی دین. لہذا اللہ سے تم لڑ جھگڑ کر اللہ اولاد نہیں لے سکتے ہو جی. ارے سیدھی سی بات ہے. آپ کو 10 50 روپیہ کسی سے لینا ہے، آپ اس سے غصہ گرمی سے لوگے، پیار محبت سے لوگے؟ پیار محبت. اتنی بات سمجھ میں آتی. اللہ سے لینے کے واسطے میاں نہیں، مروت نہیں، دعا نہیں، درود نہیں، کچھ نہیں. اللہ کیوں دے گا تم کو؟ عقیم اس مرد اور عورت کو کہتے ہیں جن کی اولاد نہ ہو. لوگ ایسے لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ قوم عاد کے اوپر جو ہوا چھوڑی تھی وہ نامبارک تھی، اس میں کوئی خیر نہیں تھی. ایک ہوا وہ ہوتی ہے جس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک ہوا وہ ہوتی ہے جس کے بعد بارش ہوتی ہے. یہاں پر جو ہوا تھی
وہ انتہائی نامبارک تھی، وہ اتنی تیز تھی کہ اس نے بڑے بڑے قد آور لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک دیا۔ سورہ الحاقہ پڑھیے، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 رات اور 8 دن مسلسل ہوا کا چکر چلتا رہا۔ سوچو کیا انجام ہوا ہو۔ 7 لیال 7 راتیں و8 ایام اور 8 دن تک یہ ہوا چلتی رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سخرها و8 ایام فطر القوم فیہا سرعا، تم دیکھو گے کہ لوگ اس میں پچھڑے ہوئے پڑے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجور کے تنے اکھاڑ کر پھینک دیے گئے، ایسے گر گر کر مر مر کر پڑے ہیں۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجور کے تنے اکھاڑ پھینک دیے، ایک فرد بھی نہ بچا۔ قرآن کریم اسی کو کہہ رہا ہے، ما تذر من شیء، وہ ہوا نہیں چھوڑتی تھی کسی بھی چیز کو، اتت علیہ، جس پر بھی گزرتی، الا جعلته كالرمیم، مگر وہ اس کو بنا دیتی تھی جیسے بوسیدہ ہڈی ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کی ہڈیاں کچھ عرصے تک رہتی ہیں، کچھ عرصے تک رہتی ہیں، مگر اس ہوا کی تاثیر تھی کہ جس پر سے گزری اٹھا کر پھینکا اور ہڈیاں ایسی کر دی کہ ہاتھ لگاؤ تو ریزہ ریزہ ہو جائے، بالکل اینی ٹائم جس کا پہلی ہوا ان گزری اور ان کی ہڈیاں ہی بوسیدہ بوسیدہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، اور میں نے بتلایا کہ قوم عاد کی جانب جس نبی کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا حضرت ہود علیہ السلام، ان کا انجام بیان آگے اللہ فرما رہے ہیں۔ وفی ثمود، قوم سمود کے واقعے میں بھی نشانی ہے۔ اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، جس وقت کہا گیا ان لوگوں سے فائدہ اٹھا لو ایک مدت تک۔ اس کی تفصیل سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا، اور حضرت قوم سمود کی جانب جس نبی کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا قوم سمود میں۔ ان لوگوں نے کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اور ایمان تب تک نہیں لائیں گے جب تک چٹان سے اونٹنی نہ نکل جائے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محال سمجھ رہے تھے۔ میں نے بہترے موقع پر بیان کیا، ایک تو ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی سنت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسی ایک نہیں ہزاروں اونٹنیاں اللہ تعالیٰ زمین سے پودے کی مانند اللہ اگا کر بتلا دے، خدا کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن سنت اللہ نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محال سمجھا، ایسی چیز کا ڈیمانڈ کیا، ایسی چیز کا تقاضا کیا جو بظاہر مشکل لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے جب چٹان سے اونٹنی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جس چٹان پر انہوں نے ہاتھ رکھا وہ چٹان پھٹی اور حاملہ گابھن اونٹنی باہر آ گئی۔ خدا کے لیے کیا مشکل ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ کن سے تو نے پیدا کیے دو عالم، ایک لفظ کن، بس ایک لفظ کن سے تو نے پیدا کیے دو عالم، ہے لائق پرستش اوجے کمال تیرا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کیا مشکل ہے؟ جی، چٹان پھٹی اور اونٹنی باہر آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں مخاطب فرمایا، هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے خاص نشانی ہے، فذروها، اس کو چھوڑ دو، ولا تمسوها بسوء، اس کو مت چھیڑنا۔ جی، تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے گی پیے گی، ولا تمسوها بسوء، اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا۔ مگر ان ظالموں نے کیا کیا؟ کچھ تفصیل سورہ قمر میں گزری ہے، ابھی دو سورہ سے پہلے۔
وہاں پر بھی اس واقعہ بیان کیا۔ حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی دی گئی تھی وہ چونکہ ایک نشانی تھی، اور نشانی عام چیزوں سے علیحدہ ہوتی ہے، عام چیزوں سے سیمپل پیس ہوتا ہے، ہر چیز سے دیگر تمام پیسز سے علیحدہ ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی دی گئی تھی وہ چونکہ بطور نشانی کی تھی، لہٰذا آپ کو دی جانے والی اونٹنی دوسری اونٹنیوں سے الگ تھلگ تھی۔ کیا مطلب الگ تھلگ؟ ڈیل ڈول کے اعتبار سے ایسی لحیم شحیم موٹی تگڑی تھی کہ جس کھیت میں گھس جاتی پورے کھیت کو چڑھ کر جاتی، یہاں تک جس باوڑی پر، جس کنویں پر، جس ہاؤس پر پانی پینے جاتی پورا پورا پانی پی جاتی۔ اب لوگوں کو اس بات سے تکلیف ہی کہ ہمارے جانوروں کو تو ہماری اونٹنیوں کو پانی پینے کا موقع ہی نہیں ملتا، یہ صالح کی اونٹنی پورا پانی چڑھ کر جاتی ہے۔ تو یہ طے ہوا لکم شرب ولکم شرب یوم معلوم، باری مقرر کر لو، ایک دن تمہاری گاؤں کی ساری اونٹنیاں اگر پانی پئیں گی اس دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی نہیں آئے گی، اور جس دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی آئے گی اس دن تم اپنی اونٹنیوں مت لانا، اس لیے کہ پوری گاؤں کی اونٹنیاں جتنا پانی پیتی تھی اکیلی صالح علیہ السلام کی اونٹنیاں اتنا پی لیتی۔ اب لوگوں کو آپ کی زبان میں بولنا چاہے چھئی ہوئی، لوگوں کو خلش تکلیف ہوئی، چنانچہ کیا کیا ان ظالموں نے اس کی کوچیں کاٹ دی۔ حضرات مفسرین نے ایک نام لکھا ہے قدار یا قدار، یہ قوم کا وہ بدبخت شخص تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیر کی کوچیں کاٹ دی۔ اونٹنی نے آسمان کی طرف منہ کر کے بڑبڑانا شروع کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی کی آواز سنی، اونٹنی بڑبڑا رہی ہے، بڑبڑ کر رہی ہے، رو رہی ہے، دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ظالموں تم نے کیا حرکت کر دی؟ حاضی ناقۃ اللہ، جی بطور پہلی کے بجھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں وہ کون سی آیت ہے جس میں دونوں جانب ناقہ ہے، بیچ میں اللہ ہے؟ جی والشمس ضحیٰ میں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی، تم نے اس کو کیا کر دیا؟ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، فائدہ اٹھا لو تم اپنے گھروں میں 3 دن تک بس۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی نشانی، میری نشانی اللہ کی اونٹنی کے ساتھ چھیڑخانی کر دی۔ آپ نے فرمایا سنو، کل جب تم اٹھو گے تو تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پیلے ہوئے، پرسوں اٹھو گے تو تمہاری شکلیں اور ہوگی، پھر اٹھو گے تیسرے دن تو تمہارے چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تہدید دے دی۔ اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی سن کر بھی انہوں نے توبہ نہیں کی، کوئی ایمان نہیں لایا۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب اگر ایمان لانا بھی چاہیں گے تو ایمان نہیں لا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل کو سخت کر دیتا ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، بس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کے سامنے، اپنے رب کے احکام کی نافرمانی کی۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بس آپ پکڑا ان کو ایک کڑک نے۔ صاعقہ کے معنی آواز کے بھی آتے ہیں، اور صاعقہ کے معنی بجلی کے بھی آتے ہیں، اور صاعقہ کے معنی عذاب کے بھی آتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بس ایک کڑک نے جو ان کے حق میں عذاب تھی وہ آپ پکڑا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی آواز نکالی، ساتھ ہی زلزلہ آ گیا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَهُمْ يَنظُرُونَ، وہ دیکھتے دیکھتے رہے ایک دوسرے میں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، پس وہ نہیں طاقت رکھتے تھے کھڑے ہونے کی۔ عذاب آ گیا، وہ گرا، وہ گرا، وہ گرا، سب گر کے مرتے۔ قرآن کریم نے کہا
فما استطاعوا من قیام، وہ اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، وما كانوا منتصرین، اور نہ بدلہ لینے والے تھے، انتقام بھی نہیں، کس سے بدلہ لے سکتے؟ خدا سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے؟ خدا سے کوئی کھیل سکتا ہے؟ جی قرآن کریم نے کہا وما كانوا منتصرین، وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتے۔ آگے قرآن کریم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی جانب اشارہ کر کے رہے، وقوم نوح من قبل، نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ ہم نے ان کو تباہ کیا، اور کس چیز سے تباہ کیا؟ طوفان نوح سے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، اس طوفان سے تباہ کیا، اور اس طوفان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ سونامی لہر سے، بحر قلزم سے۔ کس سے ہوئی؟ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور۔ اگرچہ مفسرین نے تنور کے بارے میں اور بھی کچھ لکھا ہے کہ تنور ایک جگہ نام ہے، لیکن عام مفہوم تنور کا یہی ہے کہ روٹی پکانے کی جگہ، جہاں سے روٹی پکانے کا چولہا، جہاں پر روٹی پکائی جاتی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ تنور میں سے بھی پانی نکل سکتا ہے کیا؟ بھائی بیسن ہو، حمام ہو، باتھ روم ہو، وہاں سے پانی رسے تو عقل قبول کر سکتی ہے، تنور، چولہا، کچن، وہاں بھی پانی ہوتا ہے کیا؟ لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں جو شروع ہوا، وہ وہیں سے شروع ہوا، من حیث لا یشعرون، جہاں سے لوگوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہوا۔ کوئی سوچ سکتا ہے وہاں سے پانی رسنا شروع ہوا؟ اللہ نے بتلا دیا کہ عذاب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، تنور سے آیا، پھر ہوتے ہوتے پوری دنیا میں طوفان آیا۔ اللہ فرما رہے ہیں جی انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی نافرمان قوم تھی۔ آپ پر 80-82 لوگوں نے ایمان لایا، ما آمن معہ الا قلیل، جن لوگوں نے ایمان لایا وہ تو بچ گئے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے، اگرچہ نوح کی بیوی کیوں نہ ہو، اگرچہ نوح کا بیٹا کنعان کیوں نہ ہو۔ اللہ کی بات مانا، نبی کی بات مانا، اللہ پر ایمان لایا تو بچے، اور نہیں ایمان لایا تو نہیں بچے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کریم کا پیغام یہ ہے، اللہ کو مانو گے، اللہ کی مانو گے تو ہی بچو گے، نہیں مانو گے تو نہیں بچو گے۔ وآخر دعوانا